ایک آدمی یہاں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا بدھی پر. ایک آدمی نے دیکھا, چکر آ گیا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ تم لائے ہو؟ کہ میں یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے آ کر بدھی پہ زور سے تھپڑ ماری. کہا یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ناف کے نیچے, آٹومیٹک ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے, ناف کے نیچے ہو جاتا ہے, حق یہ ہے. تو میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے لگا. 2 دن کے بعد اور زبردست تماچا پڑا. ابے بدھو ایسے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے ہیں ورنہ نماز نہیں ہوگی, نعوذ باللہ. تو میں نے پھر یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. پھر ایک بدھی سے پڑھا تھڑاک کر کے, کہ سب غلط ہے, ہاتھ سیدھا کر کے چھوڑ کے نماز پڑھے جاتے ہیں. تو کیسا طریقہ لایا ہے؟ تو میں نے سوچ لیا بابو آج سے بدھی بچاؤ بھائی, یہ طریقہ بہترین ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے یہاں ہاتھ باندھنے کو, یہاں باندھنے کو, یہاں باندھنے کو, یہاں باندھنے کو, سب حق ہے, سب حق ہے. اللہ نہیں پوچھیں گے. اللہ پوچھیں گے گھر میں ٹی وی ہے, شرعی پردہ ہے, حلال حرام کی تمیز تھی, بابا کے انتقال کے بعد, ماں کے انتقال کے بعد وراثت دی, جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, گالیوں سے بچیں, تکبر سے بچیں, جھا سے بچیں, بغض سے بچیں, کینہ سے بچیں, زبان کے 20 گناہوں سے بچیں, حب جھا سے بچیں, حب بھا سے بچیں. ان کا مطلب کیا؟ جب مطلب ہی نہیں معلوم تو یوزت کی جو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے فرض فرمایا تو اصلاح کیا کریں گے؟ جیسے جیسے گناہ چھوڑتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی اللہ کی رحمت سے. گناہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں جو 100% یقین ہے کہ قرآن پاک نے اللہ نے 400 مرتبہ سے زیادہ اتقوا اللہ کا فرمایا. گناہ چھوڑتے نہیں, ان چیزوں میں ایک دوسرے سے پہلے گناہ چھوڑیں. آؤ, آنکھ کی حفاظت کتنی ہے؟ آنکھ کی حفاظت کتنی ہے؟ ایروسٹس سے احرام پہنا ہوا ہے, کیا حالت ہے؟ تو بھائی دین تو بڑا آسان مزیدار ہے. ہم نے مشکلات ڈالی ہوئی ہیں, ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے خدا کی قسم اللہ, کیونکہ چاروں باتیں ثابت ہیں, یہاں ہاتھ رکھو, یہاں رکھو, رفع یدین بھی کرو. کس نے منع کیا؟ ہم نے تو نہیں منع کیا. یہ ایک کے بند کر رہا ہو نا, ایک کو تو ایک کی اقتدا تو لازم ہے, اس کے بغیر اللہ مل نہیں سکتے. وہ حق کی تلاش میں لکھا ہے, ایک تو لازم پکڑنا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ حیدرآباد جا رہے ہیں سپر ہائی وے سے, او تھانہ بول کھانا والا راستہ والا صحیح ہے, وہاں واپس آ کے تھانہ بولا خان سے چلے گئے. نہیں 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 نہیں, نیشنل ہائی وے صحیح ہے, نیشنل ہائی وے سے چلے, نہیں نہیں بائی ایئر جانا چاہیے. ساری زندگی حیدرآباد نہیں پہنچ سکتا. دنیا کے لیے آپ کو رہبر کی ضرورت ہے. الف با تا سا قرآن پاک کوئی قاری صاحب کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ الف با تا سا کوئی قاف ادا کر سکتا ہے بغیر قاری کے؟ ولا غالین ادا کر سکتا ہے؟ سا ادا کر سکتا ہے؟ جیم ادا کر سکتا ہے؟ کہاں سے ادا کر؟ سین میں کیا فرق ہے؟ را زا سین, ذرا سی غلطی بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اب میں قاری تھوڑی ہوں, تو تھوڑا بہت قاری صاحب نے بتایا, وہ قرآن پاک صحیح کراتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو بغیر قاری صاحب کے آپ سیکھ نہیں سکتے. الیکٹرک ہو, ڈاکٹری ہو, انجینئر ہو, MBA ہو, سب کے لیے ایک ٹیچر ضروری ہے. اور دین کے لیے اللہ فرما رہے کنو مع صادقین, نعوذ باللہ صادقین ہے کہاں؟ تو باپ کہہ کے فریج سے روز بوتل نکال کر پی لیا کر, ہے ہی نہیں فریج میں بوتل, نعوذ باللہ. تو باپ تو ظالم ہے, اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, قرضہ نہیں, احساناً فضلاً. تو یہ نہ سمجھے قرضہ ہے, قیامت تک اللہ کے ذمے احساناً فضلاً نیک لوگوں کو پیدا کرتے رہنا. جس دن ایک بھی نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی. حدیث پاک دیکھ لیجئے. آج ہم کہتے ہیں نیک ہیں کہاں؟ ارے میں آپ سے کیا عرض کروں, اگر ایک چیز سمجھ میں آ جائے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اب دیکھیں رہبر کی تلاش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک جائے آدمی یہاں سے کوہ مری بائی روڈ پہنچ جائے گا, ٹینشن, پریشانی, نیند غائب, پتہ ہی نہیں چل رہا 2 راستے ہیں کہاں جاؤں میں, وہاں پوچھے گا. اور یہاں سے اگر رہبر ساتھ چلے, فون پہ بات کر رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, ہنسی کی بات ہو رہی ہے, ہاٹ سے جا کر سیدھا لوئر ٹوپا پہنچ گیا. ابھی لوئر ٹوپا سے ہم نیچے آئے, مری سے, لوئر مری سے جب ہم نیچے, جب تھا ایک مدرسہ جہاں بیان تھا, ایسا نیچے تھا کہ چکر آ رہا تھا, اتنا نیچے تھا. گھبرا رہے تھے دوست, بڑی مشکل سے گاڑیاں گئیں وہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واپسی کے لیے ہم تمہیں وہاں سے لے جائیں گے دوسرے راستے سے. اب تک نہیں بھول سکا ہوں میں. رہبر نہیں ہوتا نا تو آپ کا شیخ یہاں نہیں ہوتا, آسمان پر ہوتا. بالکل کھائی کے پاس اس نے چیخ مار دی, کہا اس طرف نہیں جانا ہے. میں کہتا رہا ہوں دائیں طرف آئیں. یا اللہ, کھائی کے سامنے گھاس تھی, ایسا لگتا تھا وہاں پتھر لگے ہوئے ہیں, گاڑی آگے نہیں جا سکتی. وہ گھاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ. اس کے بعد جو ہم نے ٹرن لیا ہے نا, میں نے زندگی میں ایسا خوفناک ٹرن نہیں دیکھا کبھی. تو بھائی سب درود شریف پڑھو, بھائی سب کلمہ پڑھو, جاؤ جلدی اترو. پیچھے والی گاڑیوں سے کہو, ایک گاڑی والا نیا ہے اس میں. رہبر کی ضرورت تھی,
اور دوزخ کے کھائی سے بچنے کے لیے رہبر کی ضرورت نہیں ہے. یہ غصہ کون کنٹرول کرنا سکھائے گا؟ کون 9 احادیث مبارکہ سنائے گا کہ غصہ کرنا حرام ہے؟ بیوی کے حقوق اللہ نے فرمائے لیکن اس کی تشریحات کیا ہیں؟ اللہ نے سفارش کی بیویوں کی، حضور صلی اللہ تعالی اس نے سفارشیں فرمائی ہیں. کیسے غصہ کنٹرول ہوگا؟ موٹر میکینک بننے کے لیے کیا کیٹلاگ نہیں ہے؟ کیا انجن کھولنا بند کرنا کیٹلاگ نہیں ہے؟ کرو. کیا سرجری کی بکس نہیں ہے؟ کیا تیرنے کی کتاب نہیں ہے؟ جاؤ ہاکسلی میں بوٹ میں جا کر کتاب دیکھ کر نعرہ تکبیر لگا کر اس میں ایسا کرو پھر ایسا کرو پھر ایسا بھی کرو. بابا کتاب بھی جائیں گا تم بھی جائیں گا. حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی آپ چپاتی کتنے برس سے کھا رہے ہیں؟ تو حضرت 50 برس سے. فرمایا بنا بھی لیں گے؟ حضرت پیڑا ہی نہیں بنا سکوں گا، چڑیا اور کبوتر بنا لوں گا. فرمایا ایک چپاتی آپ نہیں بنا سکتے اور آپ ایک کلمہ لکھا ہوا ویسا آپ لکھ نہیں سکتے جب تک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، اور اتنا بڑا دین ایسے ہی آ جائے گا. دنیا میں ہم فالو اپ کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ کو، دین میں فالو اپ کی ضرورت نہیں. www.darsequran.com